بیٹے کی نظر سے دیکھتے ہیں، کہیں بیٹی کے بیٹے کو دیکھا کرتے ہیں کہ یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، کہیں یہ دیکھتے ہیں یہ میرا نواسا ہے، کہیں یہ دیکھتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، نظریں بدلتی چلی جاتی ہے۔ اور جب ان تمام نظروں میں آپ کی نظریں کربلا کو دوڑتی ہے تو یاد آتا ہے یہ میرا وہ نواسا ہے، یہ میرا وہ بیٹا ہے جو میرے دین کی خاطر اپنی گردن کو کٹا دے گا، میری دین کی خاطر اپنی اولاد کو قربان کرے گا، میرے دین کی خاطر اپنے جوان بیٹے کی قربانی دے گا، میرے دین کی خاطر ننھے علی اصغر کو شہید کرائے گا، میرے دین کے خاطر عباس کو شہید کرائے گا، میرے دین کے خاطر اپنے بڑے بھائی حسن کے بیٹے کو شہید کرائے گا، میرے دین کے خاطر اپنے بڑے بھائی حسن کے بیٹے حضرت قاسم کی قربانی دے گا۔ اور یہ میرا نواسا کربلا کے میدان میں نہ بھوک کا شکوہ کرے گا، نہ پیاس کا شکوہ کرے گا، نہ یہ کہے گا مولا تو نے پانی نہ بھیجا، نہ یہ کہے گا مولا تو نے کھانا نہ دیا ہے، نہ یہ کہے گا مولا تو نے مجھے غذا نہ دی ہے، نہ یہ کہے گا مولا کہ تو نے مجھے بھوکا اور پیاسا رکھا ہے۔ کربلا کے میدان میں میرا نواسا صبر کرے گا، سبحان اللہ۔ کربلا کے میدان میں میرا نواسا صبر کا دامن تھامے رہے گا۔ قرآن کا اعلان ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں صبر کر کے بتا دیا کہ صبر اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ آج کسی کے گھر میں چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے تو وہ روتے روتے پورے گھر کو بھر دیتا ہے، ایسے بیان کرتا ہے، بیان کر کے روتا ہے۔ اے میرے بھائی، کربلا کے میدان کو تو یاد کر لے، امام حسین کا سب سے چھوٹا لگتے جگر نور نظر، جن کی طاقت کا اندازہ آپ اور ہم نہیں لگا سکتے، علی اصغر کی طاقت وہ ہے اگر زمین پہ ایڑی مار دے، چشمے ابل آئے، انگلی کا اشارہ کر دے، پانی برسنے لگے، اللہ اکبر۔ علی مقام امام حسین نے ننھے علی اصغر کی شہادت پر کیسے صبر کیا تھا۔ ارے وہ ننھا علی اصغر جسے تمام جہاں پیار کرتا ہے، امام حسین کے ہاتھ سے وہ ننھا علی اصغر گیا ہوگا، کیسے صبر کیا ہوگا۔ آج تیرے گھر کوئی چلا جاتا ہے، ننھے بچے کا انتقال ہوتا ہے، گھر کو بھر بھر دیتا ہے، رو رو کے بھر دیتا ہے۔ اے میرے بھائی، کربلا کو تو یاد کر لے، کربلا میں کس طرح سے حسین نے صبر کیا ہے۔ جواب بیٹا حضرت علی اکبر کو اس وقت میں جب کربلا کے میدان میں، قاری صاحب توجہ چاہتا ہوں، کربلا کے میدان میں جب گھوڑے پر سوار کر کے، جب لباس پہنا کر کے، امامہ شریف سر پہ سجا کر کے جب آپ نے روانہ کیا تھا، اس وقت میں آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ میرا بیٹا علی اکبر رن میں جا رہا ہے، کیا حسین جانتے نہیں ہے کہ میرا بیٹا شہادت کا جام پینے جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو باقی ایسی آواز لگائی جیسے کوئی شیر دہاڑ رہا ہے، اللہ اکبر، کیونکہ ان رگوں میں مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے، ان رگوں میں مولا علی کا خون دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، یہ شیر خدا کی اولادوں میں نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی آواز لگائی تمام رن کانپ اٹھا، نامعلوم کون سا شیر آ گیا، ارے شیر خدا کا یہ وہ لاڈلا میدان میں آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، شہزادہ کونین۔ یہ یاد رکھنا، کربلا کے میدان میں امام حسین پانی کے لیے نہیں ترسے، یہ یاد رکھنا، کربلا کے میدان میں علی اصغر پانی کے لیے نہیں ترسے، یہ یاد رکھنا، کربلا کے میدان میں حضرت عباس پانی کے لیے نہیں ترسے، بلکہ نہر فرات کا پانی ان کے قدموں کے لیے ترس گیا کہ ان کے قدموں سے اگر میں ٹچ ہو جاتا تو میرا مقام بلند ہو جاتا۔ کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی؟ کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی؟ ارے حضرت عباس نے دریا
دریا کو بھی پلایا پانی. کون کہتا ہے دریا نہیں پیتا پانی؟ حضرت عباس نے دریا کو بھی پلایا پانی. اور حضرت علی اصغر پانی کے لیے نہیں ترسے, پانی کے لیے نہیں تڑپے. اپنی زمین اگر ریڑھی اپنی زمین پہ مار دیتے, اپنی ایڑی اگر زمین پہ رگڑ دیتے, اے کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی, اے کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی. اور امام علی مقام آقا حسین اگر آسماں کو کرتے اشارہ, امام علی مقام آقا حسین اگر آسماں کو کرتے اشارہ, رات دن برستا پانی, رات دن برستا پانی. آؤ میں آپ کو بتاؤں امام علی مقام کا مراتب کیا ہے. پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ان کا مرتبہ کیا ہے. امام علی مقام آقا حسین جن کے نام سے آج ہم اور آپ لنگر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جن کے نام سے نظر و نیاز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جن کے نام سے آج ہم جلسے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, امام علی مقام کے مراتب کو سمجھیں. یہ ہے کون؟ کیونکہ محبت جب پیدا ہوتی ہے جب پہچان بڑھتی ہے, محبت جب پیدا ہوتی ہے جب ایک دوسرے کو ہم پہچان لیتے ہیں. جب تک پہچان نہیں تو کتنا بھی بڑا چلا جائے, کتنا بھی متقی نکل جائے, کتنا پرہیزگار نکل جائے, کتنا علم والا نکل جائے, لیکن جب ہم جانتے نہیں, ہم پہچانتے نہیں, ہم قدر کیا کریں گے, ہم عزت کیا کریں گے, ہمیں پہچان نہیں ہے. آؤ میں تمہیں تھوڑی سی پہچان کرو. امام علی مقام آقا حسین کون ہے؟ بچپن کا عالم ہے. بچپن کے عالم میں اگر مدینے کے بچوں کے ساتھ میں اگر آپ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, آپ ٹہلنا شروع کر دیتے ہیں, اس وقت کی کرامتیں آپ سنیں. جسے چاہیں جنتی بنا دیں, جسے چاہیں جنت دلا دیں. کربلا کے میدان میں کہ یزیدیوں سے نہ فرمایا کہ تم نے جو ظلم کیا ہے وہ ایک طرف, تمہاری خطائیں ایک طرف, تمہاری غلطی ہے ایک طرف, اب بھی تم مان جاؤ اور اس ہاتھ پر بیعت لے لو, میں اپنے نانا جان سے تمہاری تمام خطائیں معاف کرا دوں گا اور جام کوثر تمہیں پلواؤں گا اور تمہیں جنت دلا دوں گا. کیونکہ آپ کے نانا جان کی جنت ہے, جسے چاہیں اسے عطا کر دیں. بچپن کے عالم میں بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے ہیں. امام علی مقام آقا حسین ایک صحابی کے بچے نے آپ کے قدموں کے نیچے کی خاک کو, آپ کے قدموں کے نیچے کی مٹی کو اٹھا لیا. اپنے ہاتھ میں اٹھانے کے بعد میں اس بچے نے اس مٹی کو, کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا اس مٹی پر حضرت حسین کے قدم ٹچ ہو گئے ہیں, اس مٹی کا مراتب بلند ہو گیا ہے, اس مٹی کا مقام بلند ہو گیا ہے. آقا حسین کے قدموں کے نیچے یہ دب چکی ہے. اللہ اکبر. اس بچے نے مٹی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنی آنکھوں سے لگایا, اور آنکھوں سے لگانا ہوتا ہے. پیاری پیاری کملی والے آقا نے اس بچے کو دیکھ لیا کہ میرے نواسے کے قدم کے نیچے کی مٹی کو اٹھا کر یہ بچہ اپنے آنکھوں سے لگا رہا ہے. آقا نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس بچے کو آگے بڑھ کے اپنی گود میں اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد محبت سے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور چومنے کے بعد میں ارشاد فرمایا, بیٹا اب تمہاری جنت دلانے کی ضمانت خود آمنہ کا لال لیتا ہے. تمہاری بخشش کراؤں گا اور تمہیں جنت دلاؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اتنا ہی نہیں بیٹا, تمہیں ہی نہیں جنت, تمہیں ہی نہیں جنت, تمہارے والد کو بھی جنت ملے گی, تمہاری والدہ کو بھی جنت ملے گی. ارے مقام کیا ہے اے بچے یہ تو بتا, تیرا عمل کیا ہے اے بچے یہ تو بتا, تیری عبادت کیا ہے اے بچے یہ تو بتا, تو نے کام کون سا کرا ہے, تیرا کون سا ایسا کام ہے جس کی وجہ سے تیری بھی مغفرت ہونے والی ہے, تیرے والدین کی بھی مغفرت ہونے والی ہے. ارے تیرا عمل کون سا ہے؟ تو بچہ کہنے لگا میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے, میں نے حسین کے قدموں کے نیچے کی مٹی کو اٹھا کر کے اپنے آنکھوں سے لگا لیا ہے. اللہ کے رسول کو یہ ادا بہت پسند آ گئی, یہ ادا پسند آ گئی. پتا چلا کہ ان کے قدموں کے نیچے کی مٹی کو اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا لو تو جنت کے حقدار بن جاؤ. تو حسین کے دیوانے, حسین کے چاہنے والے, آقا حسین سے محبت کرنے والے واقعی وہ جنتی ہے, کیونکہ جو ان سے محبت کرتا ہے
ہے، آؤ ان کے مقام کو سمجھے، ان کے مراتب کو سمجھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، بچپن کا عالم ہے، ابھی آپ چھوٹے ہیں لیکن آپ کو چھوٹا نہ جانا جائے کیونکہ آپ کا مراتب بہت بلندوں والا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ مسجد نبوی کے اندر آپ موجود ہیں، حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ وہاں تشریف لے آتا ہے، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بھی آ جاتے ہیں، کھیلتے کھیلتے مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ منبر رسول پر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ آقا حسین ارشاد فرماتے ہیں یہاں سے اتر جائیے، یہ تمہارے باپ کی جگہ نہیں ہے، تمہارے باپ کا منبر نہیں ہے، بلکہ یہ منبر میرے نانا جان رسول پاک کا منبر ہے، آپ یہاں سے ہٹ جائیے۔ حضرت عمر کے بیٹے کو تھوڑا سا غصہ آتا ہے، تھوڑا سا جلال آتا ہے، اے حسین میرے باپ کو کچھ نہ کہنا، میرے باپ پہ نہ چلنا، کیونکہ یہ منبر تمہارے نانا جان کا ہے، لیکن یہاں میں بیٹھ سکتا ہوں۔ بولے تم نہیں بیٹھ سکتے، یہاں صرف میرے نانا جان بیٹھا کرتے ہیں، میں اب تمہارے باپ میرے نانا جان کے غلام اور تمہارے باپ میرے بھی غلام۔ بولے حسین باپ پہ مت چلنا، بولے باپ پر نہیں جائے، بولے جا کے اپنے باپ سے کہہ دینا حسین نے کہا ہے، حسین نے بولا ہے کہ تمہارا باپ حسین کا بھی غلام ہے اور حسین کے نانا کا بھی غلام ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کو جلال آ جاتا ہے اور جلال میں اٹھ کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے اور اپنے گھر جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی بڑے باپ کا بیٹا ہے، یہ بھی عمر کا بیٹا ہے، جن کی تلوار میان سے جب باہر آتی ہے، جب میان سے نکل جاتی ہے، جب تک رنگ نہیں جاتی اندر نہیں جاتی ہے، اسے بھی جلال آتا ہے۔ میں بھی پاورفل باپ کا بیٹا ہوں، میں بھی طاقتور باپ کا بیٹا ہوں۔ حسین آج میرے باپ پہ چل گئے ہیں، حسین نے آج میرے باپ کو اپنا غلام کہہ دیا ہے۔ دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا اور جانے کے بعد جلال میں بولا ابا حضور آپ کو معلوم ہے آج کیا ہوا؟ بولے کیا ہوا بتاؤ بیٹا؟ بولے تمہیں معلوم نہیں ہے، حسین اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، اتنے آگے بڑھ گئے، میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اور میری تو کیا، وہ تو آپ کو بھی اپنا غلام کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ تیرا باپ میرا غلام اور میرے نانا کا غلام۔ حضرت عبداللہ کے یہ الفاظ سننے کے بعد حضرت عمر کو کوئی جلال نہیں آتا، مسکرانے لگے، رشک کرنے لگے، بیٹا یہ بات صحیح ہے؟ بولا ہاں ابا حضور بات صحیح ہے۔ بولے ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، اگر حسین نے کہا ہے تو لکھوا کر لاؤ، لکھ کر دے دیں گے۔ بولے ہاں حسین سچے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے، وہ جب بولا ہے تو لکھ کر بھی دیں گے۔ بولے آپ لکھوا کر کے لائیے، اس کے بعد حسین کو دیکھیں گے۔ یہ واپس پلٹ کے آئے اور آنے کے بعد حسین کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں کہنے لگے اے حسین یہ بتاؤ جو آپ نے میرے باپ کو غلام بولا تھا اپنی زبان سے آپ لکھ کر دے سکتے ہو؟ بولے ہاں میں لکھ کر دے سکتا ہوں۔ آقا حسین نے لکھ کر دے دیا کہ تمہارے والد حضرت عمر میرے نانا جان کے بھی غلام ہے اور میرے بھی غلام ہے۔ ایک پرچی لے کے دوڑا دوڑا عبداللہ جا رہا ہے اور دل میں خیال آ رہا ہے اب حسین کی خیر نہیں ہے، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب حسین سے میرے والد نپٹ لیں گے، اب آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور خیالات پیدا ہو رہے ہیں اب حسین بچنے والے نہیں ہے، میرے باپ بہت جلالی ہے، میرے باپ بہت طاقتور ہے، میرے باپ بہت بڑے ہیں، اب حسین آپ بچ لینا۔ آگے پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں ابا حضور میں حسین سے لکھوا کر لے آیا۔ آپ نے جب پرچے کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد مسکرانے لگے ہیں، رشک کرنے لگے ہیں، اس بچے کو لیا اور اپنی ٹوپی میں رکھا، اپنی دستار میں رکھا اور رکھنے کے بعد جھومنے لگے ہیں، رشک کرنے لگے ہیں۔ عبداللہ دیکھ رہے ہیں آپ کو جلال نہیں آ رہا، آپ کو غصہ نہیں آ رہا، اب تو میں لکھوا کر بھی لے آیا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا سن آج تک عمر نے جتنے کام کیے ہیں، آج تک جتنی عبادتیں کی ہیں، جتنے بھی عمل کیے ہیں، جو بھی اعمال کیے ہیں، جو نیک کام کیے ہیں، ان پر مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا اور مجھے جنت عطا فرمائے گا، لیکن یہ مجھے غلامی کا پٹا مل گیا ہے حسین کا اور حسین کے نانا جان کا، اب تمہارا والد عمر جنتی بن گیا۔ مراتب تو سمجھے حضرت امام علی مقام کا، ایک دو واقعے نہیں،
कितनी करामातें आप हजरात सिमात फरमाएंगे इमाम अली मकाम की। आप मुख्तसर से अल्फाजों में बात को समेटते हुए चले, बिल्कुल मुकम्मल करते हुए मदीना मुनव्वरा में आपका बचपन गुजर रहा है। जन्नती बनाते चले जा रहे हैं, जिसे चाहे उसे जन्नत अता करते जा रहे हैं, जन्नती बनाते चले जा रहे हैं। जहाँ जिसका बचपन गुजरता हो उससे कहा जाए इलाका छोड़ दो, उससे कहा जाए मोहल्ला छोड़ दो, उससे कहा जाए जिला छोड़ दो, उससे कहा जाए बस्ती छोड़ दो, वो गवारा नहीं करता क्योंकि बचपन की यादें बसी हैं, वहाँ बचपन गुजरा है, बचपन की मोहब्बतें बसी हैं, वहाँ की यादगार बसी है। दिल छोड़ने के लिए नहीं चाहता है। अल्लाह अकबर, ये करबला का मैदान है, करबला का मैदान, और करबला के मैदान में इमाम अली मकाम को जाना है। लेकिन अल्लाह अकबर, जब करबला से तमाम खुतूब आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम पढ़े जा रहे हैं, कब बुलावा आ रहा है। आका हुसैन ने इरादा मजबूत कर लिया कि आपका हुसैन तुम्हें करबला पहुंचना पड़ेगा, अब तुम्हें करबला जाना पड़ेगा। आपने जब ये इरादा मजबूत कर लिया है कि मुझे वहां पहुंचना है, मेरी जरूरत है नाना के दीन को, आज मेरी जरूरत पड़ रही है। हुसैन मदीना नहीं बल्कि तुम्हें करबला पहुंचना है। हुसैन तुम्हारी जरूरत अब मक्का को नहीं है, हुसैन तुम्हारी जरूरत अब मदीना को नहीं है, हुसैन तुम्हारी जरूरत अब करबला को। इरादा मजबूत बनाया और मजबूत बनाने के बाद तवज्जो से सुने, इरादा मजबूत करने के बाद में, तैयारी करने के बाद में ये ख्याल आया होगा कि मैं मदीना छोड़ने वाला हूँ और वो मदीना छोड़ने वाला हूँ। लेकिन भाई तवज्जो का तालिब हूँ, वो मदीना अब देख करके आए हैं कितनी रहमतें बरसती है, वो मदीना देख कर आए हैं कितना नूर बरसता है। जो जहाँ जाता है एक मर्तबा जाता है, बार बार जाने को मन चाहता है। वो मदीना जो एक मर्तबा देख लेता है आने को मन नहीं चाहता है। वो मदीना जो मदीना जाता है मरने को जी चाहता है। और जिसका बचपन गुजरा हो, जिसकी जवानी गुजरी हो, जिसका लड़कपन गुजरा हो और तमाम इबादतें मदीने में हो, उसको आज मदीना छोड़ना पड़ रहा है। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम के दिल में ख्याल आया होगा कि मुझे मदीना छोड़ कर जाना है, तो ये ख्याल आया होगा कि मैं अपने नाना जान के रोज़ाए अदहर पर जाकर के नाना जान को आखिरी सलाम पेश कर जाओ। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम तैयारी करने के बाद अपने नाना जान के रोज़े पर हाजिर होते हैं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होते हैं। और हाजिर होने के बाद अर्ज किया होगा, नाना जान आपका प्यारा नवासा हुसैन आज वो मदीना छोड़ रहा है जो माँ की गोद में रहने के बाद में मदीने में जिंदगी गुजारी है, माँ की गोद में रहने के बाद में मदीने की नेमतें इस्तेमाल की है, मदीने की रहमतें इस मदीने में है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जाने के बाद में इमाम अली मकाम आखिरी सलाम अर्ज करते हैं, नाना जान अपने नवासे का आज आखिरी सलाम कबूल कीजिए। आपका नवासा आखिरी सलाम पेश करने के लिए आया है। अल्लाह अकबर। आपका आखिरी सलाम पेश करने का अंदाज तो देखे नाना जान, ना मालूम अब तुम्हारा नवासा करबल के मैदान से वापस आए या ना जाए। आपका नवासा इस मदीने को छोड़ के जा रहा है, आपका नवासा इन मदीने की गलियों को छोड़ के जा रहा है। और वो मदीना जिसके ताल्लुक को शायर कहता है, इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती, जहाँ रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आका हुसैन अपने नाना जान के रोज़ाए अतहर पर हाजिर है और अर्ज करते, नाना जान अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। आपका नवासा अब करबल को जा रहा है, आपका नवासा करबला के मैदान को जा रहा है। अल्लाह अकबर। जब आखिरी सलाम पेश किया होगा तो नाना जान पर क्या गुजर
गुजरी होगी, ए मेरे नवासे, कि तुम्हारी पेशानी को देख करके तुम्हारे नाना जान कभी पेशानी को बोसा दिया करते थे, कभी आपके गले को चूमा करते थे। जब तुम्हें देखा करते थे करबला याद आता था। हुसैन, हसन और हुसैन की कुश्ती जो कराई थी नाना जान ने, ए हुसैन करबला की तैयारी तुम्हारे नाना जान ने अपनी मौजूदगी में कराई है। ए हुसैन अपने भाई हसन से कुश्ती अपने भाई हसन से कुश्ती लड़ लो, क्योंकि हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं। करबला के मैदान में 22,000 है और हुसैन के साथ 72 है। तादाद बड़ी है, हसन बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं। याद दिलाया होगा करबला के मैदान में नबी की बारगाह में रोज़ा रसूल पर हाजिर होने के बाद अर्ज़ की नाना जान अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। आपका नवासा अब वो वादा पूरा करने जा रहा है, वो वादा निभाने जा रहा है जो वादा बचपन में किया था। अरे मेरे आका हुसैन करबला को पहचानते हैं, मेरे आका हुसैन करबला के